السلام علیکم، آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں اور میں حمزہ جاوید ہوں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حالات کیا چل رہے ہیں یہ بات تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اندر کی کیا خبریں ہوتی ہیں، صحافی آپس میں کیا ڈسکس کرتے ہیں، آج وہ والی ڈسکشن ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم لوگ آپس میں کیا ڈسکشن کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ساتھ دونوں صحافی موجود ہیں، میں خود صحافی ہوں، عثمان صاحب بھی صحافی ہیں، اور ایک اور عثمان صاحب وہ بھی صحافی ہیں۔ عثمان خادم صاحب جو ہیں وہ سٹی 42 سے تعلق رکھتے ہیں، 24 نیوز میں بھی خبریں دیتے ہیں، ڈیجیٹل پر بھی ہوتے ہیں، اور حافظ عثمان شفیق صاحب جو ہیں وہ خود پروڈیوسر بھی رہے ہیں، بڑے بڑے چینلز میں کام کیا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا سوچتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے بارے میں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، بڑی دھڑا بندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں دھڑے بہت ہیں، کیا لاہور میں بھی کوئی دھڑا ہے؟ لاہور کے اندر جو سیاست ہے نا، کسی بھی یعنی فرض کرے پنجاب کی ہے یا اسلام آباد میں اسی میں ایڈ کر لیں اوور آل، اس میں بڑا مرکزی کردار ہوتا ہے لاہور کا۔ تو جہاں پہ مرکز ہوگا سیاست کا وہاں پہ پھر دھڑے بندیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دھڑا اگر کے پی کے میں ہے وہ صوبائی لیول پہ آپ کو ملے گا، علی امین گنڈا پور، اور اب جس طرح بشرا بی بی پنجاب سے جا کے دھڑا بنا کے بیٹھی ہیں، یہ جو معاملہ لاہور کے اندر بہت بڑے دو دھڑے ہیں جو آپس میں جن کی ٹسل چلتی رہی ہے پہلے بھی، اور اب تو بہت زیادہ ایشوز بن گئے ہیں، خاص طور پہ پچھلے جو احتجاج ہوئے ہیں ناکام پی ٹی آئی کے، لاہور سے ناکام ہوئے ہیں، لاہور سے زیادہ لوگوں کو نہیں نکال سکے، اس کی وجہ سے پھر دو بڑے نام ہیں، کیونکہ جو باقی بڑے نام تھے یا تو وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ غیر فعال ہیں، اور کچھ زیادہ تر جو تھے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو جو میدان میں موجود ہیں وہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر ہیں۔ تو اب ان دونوں کا دعویٰ ہے لاہور کی سیاست پہ بھی اور پنجاب کی سیاست پہ بھی، تو ظاہری بات جب دو دعوے دار آ جائیں تو ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی، تو وہ دھڑا آٹومیٹکلی بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کے دو دھڑے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں کا اپنا اپنا دھڑا ہے؟ لگتا لیکن ہی یہ دونوں ہی ہے، نظر نہیں آ رہے۔ آپ دونوں کو یہاں پہ بٹھا دیں ثابت تو میں کر دوں گا، دونوں مان جائیں گے۔ نہیں عثمان، میرے خیال میں آپ روزانہ ان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ خبریں بھی بریک کر رہے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے زیادہ دھڑے ہیں لاہور میں، مجھے بھی یہی لگتا ہے جو آپ زیادہ دھڑے لگتا ہے لاہور کی اوور آل سیاست کی جب بات کریں نا لاہور کی، تو تب تو یہ دو دھڑے ہیں نا، پھر آگے ان کے اندر بڑے سارے دھڑے آگے بنے ہوئے ہیں۔ عثمان ڈاکٹر یاسمین راشد کا دھڑا کدھر لیں گے، حماد اظہر کا کدھر ہے، میاں اسلم اقبال کا کدھر ہے، جیل میں بھی بیٹھ کے شیخ امتیاز صاحب کا بھی ایک اپنا دھڑا ہے۔ میں نے یہی بتایا نا کہ یاسمین راشد صاحب ہیں جیل میں، جی، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کی سیاست چلانے والا اس ٹائم، تو وہ غیر فعال ہیں۔ دیکھیے میرے سننے میں آیا کہ آپ ان میری جو ہے معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہیں، مجھے سننے میں آیا جب وہ آتی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جب وہ آتی ہیں جب بھی اپنی تاریخ پہ، تو وہاں پہ بڑے عجیب و غریب سی لک میں، جیسے لائک ابھی پچھلے ایک صدر اتارے گئے ہیں ہمارے چودھری اصغر گجر صاحب، چودھری اصغر گجر صاحب کو سننے میں آیا کہ انہوں نے جیل سے بیٹھ کے چودھری اصغر گجر صاحب کی صدارت کی مخالفت کی ہے۔ وہ بیسک دو دھڑے جنہوں نے گراؤنڈ کے اندر کام کرنا تھا وہ یہ دو ہی تھے نا، حماد اظہر صاحب کا اور میاں اسلم اقبال صاحب کا، لیکن دونوں نظر نہیں آ رہے۔ حماد اظہر صاحب کے دھڑے سے تعلق رکھتے تھے چودھری اصغر گجر صاحب، تو ان کے مخالف دھڑے سے تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ چاہتی تھی کہ ایسا بندہ آئے جو ان کی چلائے لاہور، ان کے انڈر رہے، تو اس لیے ان کے کہنے پہ پھر یہ والا معاملہ ہوا، چودھری اصغر صاحب کو اتارا گیا، اور پھر جو بعد میں بندہ آیا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے دھڑے کا نہیں آیا، وہ میاں اسلم اقبال کے دھڑے کا آ گیا، اور اسے کہہ لیں کہ جنوبی پنجاب نے بھی اسے سپورٹ کیا۔ جو شیخ امتیاز محمود صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں میاں محمود الرشید گروپ کے نہیں سر، میاں محمود الرشید وائس چیئرمین واسا تھے، میاں محمود الرشید صاحب کے ساتھ تو سیاست شروع کی تھی نا انہوں نے، پھر میاں محمود الرشید صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، اس کے کیونکہ میاں محمود الرشید جب وہ پہلے، آپ کو پتا ہوگا وہ پہلے بھی ایک دفعہ لاہور کے صدر رہ چکے ہیں، زمان پارک کے زمانے میں، جب ہم سب زمان پارک ہوتے تھے خان صاحب آئے تب بھی وہ صدر تھے، ناکامی ہوئی، لوگوں کو نکالنے میں مسائل بنے تو انہیں اتارا گیا تھا، اس کے بعد سے وہ میاں محمود الرشید سے سائیڈ لائن ہو گیا۔ تو سائیڈ ہو گیا۔ حمزہ میرے سننے میں آ رہا ہے کہ عثمان بھائی ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ مجھے بھی لگتا ہے، کیونکہ کل میں ایک سیاستدان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، نام نہیں لوں گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ لاہور کی لیڈرشپ میں لے لوں، پھر ایک اور سیاستدان ہے وہ بھی یہی چاہ رہے تھے لاہور کی، تو یہ تو سارے دھڑے ہو گئے۔ لاہور کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس پی ٹی آئی کی سب سے بڑا جو خاصہ ہے نا اس کا یہ، آپ کسی اور جماعت میں جائیں گے نا وہاں پہ لیڈرشپ ہوگی، کارکن ہوگا، پی ٹی آئی میں کارکن کوئی نہیں ہے، پی ٹی آئی میں لیڈر بھی کوئی نہیں، سبھی لیڈر ہیں اور سبھی کارکن ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر کوئی کونسلر ہے، کوئی چیئرمین ہے نا، اس کو کہہ دینا جی آپ صدر ہیں لاہور کے، وہ نہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا جی میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، وہ ثابت بھی کرے گا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ ایشو نہیں ہے۔ اب اگر شیخ امتیاز صاحب کی بات کریں نا، شیخ امتیاز صاحب کو سپورٹ کیا تھا میاں اسلم اقبال نے، میاں اسلم اقبال نے اس لیے سپورٹ نہیں کیا تھا کہ ان کے دھڑے کے ہیں، میاں اسلم اقبال کے پاس صرف سوٹیبل بندہ ہی نام ہی ایک سامنے آ رہا تھا شیخ امتیاز کا چودھری اصغر کے مقابلے پہ، حماد اظہر کے مقابلے کے اوپر۔ اب اگر یہ بات کریں نا جس طرح آپ نے کہا میاں محمود الرشید کے، میاں محمود الرشید نے تو ٹکٹ منع کر دی تھی،
کہ شیخ امتیاز کو ٹکٹ نہیں دینی ہے MPA اچھا، کی، تو اسی یہ بہت بڑی بات سارے کر رہے ہیں ٹکٹ آپ۔ نہیں ملی تھی۔ اچھا، جو پہلی لسٹ آئی تھی آپ نے بھی دیکھی ہے، وہاں پہ بھٹی صاحب کا نام تھا، جو خان صاحب نے اپروو کی تھی اس کے اوپر شیخ صاحب نے شیخ امتیاز کا نام نہیں تھا، نہیں تھا نام، آج بھی لسٹیں موجود ہیں۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے فون کیا حماد اظہر صاحب کو، اچھا، ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا موجود، میاں محمود رشید کو یہ چھوڑ چکے تھے، میاں محمود نے ان کا نام نکلوا دیا، پھر انہوں نے کیا فون حماد اظہر صاحب کو، بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ کال جو تھی بڑی وہ جذباتی ہو گئی تھی اچھا، ریکویسٹوں کرتے ہوئے، تو اس پہ حماد اظہر صاحب نے اپنی ثواب دید پہ وہ نام جو خان صاحب نے دیا ہوا تھا اس کو سائڈ کر کے ان کا نام شیخ امتیاز کا ڈالا، اچھا، یہاں تک آتا ہے۔ اور یہ MPA بن گئے، لیکن جب یہ بنے MPA اس کے بعد انہوں نے حماد اظہر صاحب کو بھی چھوڑ دیا، پھر یہ جا کے بیٹھ گئے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب کے ساتھ۔ سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف، نہیں، مفادات ہیں، کہاں پہ پارٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ مفادات لیے جا سکتے ہیں۔ حماد اظہر صاحب کی طرف انہیں پھر نظر آنے لگ گیا تھا کہ اور بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو لاہور کی صدارت جن کو ملے گی۔ جب انہوں نے حماد اظہر صاحب نے چودھری اصغر گجر کو بنا دیا تو اس وقت شیخ امتیاز دوسری طرف چلے گئے۔ عثمان بھائی مجھے نظر آتا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کی ناکامی کی بار بار بات ہو رہی ہے لاہور کی، اگر اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دھڑے ہونا ایک بڑی ناکامی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اکٹھے نکلے ہی نہیں ہیں۔ یہ اس کا اندر یہ تھا کہ سب سے پہلا ہوتا ہے کہ صدر خود آئے گا جو لیڈر ہوگا۔ اگر عمران خان جیل لانا کاٹ رہا ہو تو جتنے بھی لوگ یار شیخ امتیاز صاحب نکلے ہیں یار عثمان، کہاں نکلے ہیں سر؟ شیخ امتیاز صاحب نے گرفتاری دی ہے ادھر شیرا کوٹ میں، نہیں 24 کو تو نہیں نا نکلے، اس سے پہلے تو دی ہے نا وہ گرفتاری۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ پسندیدہ وہ آپ نے ویڈیو، اچھا وہ آپ کو گرفتاری کی خبر میں دیتا ہوں، بڑی مزیدار، ویسے تو وہ بڑی سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ شیخ صاحب فون کر رہے ہیں، یہ نہ ہو شیخ صاحب ناراض ہو جائے پنجاب اسمبلی میں آپ سے ناراض ہیں شیخ صاحب، پہلے میرے سے ناراض ہیں، تو شیخ صاحب فون کر رہے ہیں ایک بندے کو، ہمارا دوست ہے صحافی ہے، ہاں اس سے شیخ صاحب کا بڑا تعلق ہے، شیخ صاحب سے فون کر رہے ہیں پولیس کدھر کھڑی ہے، اچھا، اس نے بتایا جی فلاں ایک پیٹرول پمپ ہے ٹھوکر پہ اس جگہ پہ کھڑی ہے، یہ تھوڑا شیخ صاحب نے کہا چلو میں اتھے آ رہے ہیں، اتھے گرفتاری دینی ہے۔ پارٹی کی صاحب ایک صحافی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں، اس کی ویڈیو میں نے اپنے فون سے بنائی تھی جو بعد میں بڑی وائرل ہوئی تھی جی، اچھا جی، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتھے آؤ اتھے گرفتاری ہوئی، اچھا ٹھیک ہے، پارٹی کی ہدایت کیا تھی کہ گرفتار نہیں ہونا، اچھا جیسے بھی پہنچو اسلام آباد پہنچو گرفتار نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اور شیخ صاحب خود بلا رہے ہیں صحافی کو گرفتاری ہوئے گی ذرا ویڈیو اچھی سے بنانی ہے، وہاں پہ ہم گئے ہیں، اب میں بھی وہیں پہ تھا اور بھی دوست صحافی تھے، گرفتاری ہو رہی ہے، یہ وہاں پہ جا کے نا بیان دینا شروع ہو گیا، ہم ان سے انٹرویو وغیرہ سارٹ وغیرہ کرنے لگ پڑے ہیں، اچھا، تو پولیس گرفتار نہیں کر رہی تھی، انہوں نے پھر پولیس کو اکسانا شروع کیا، اچھا، بیان دینا شروع کیا، پولیس کو بھی دیکھ لیں گے یہ ظلم کر رہے ہیں، پولیس والے یہاں پہ گرفتار نہیں کر رہے تھے انہیں، تو شیخ صاحب نے اکسانا شروع کیا، ان کے خلاف بولنا شروع کیا، پولیس والے ہاں جی پولیس والے پھر کہہ رہے ہیں جی آپ نا پر سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، ہماری اطلاعات یہ سب پلان تھا، سب پلان تھا، پولیس آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے جو گرفتاری دی یہ سب پلان تھا، PTI خود کہتی ہے کہ یہ تو ہم لوگ مانتے ہیں، آپ اور بھی کوئی نام دیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے گرفتاریاں اسی طرح سے دی ہیں۔ کچھ لوگ لاہور میں موجود تھے، میں خود بیٹھا ہوا تھا، ایسے لوگوں کے لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں گئے احتجاج میں، آپ تو فارغ ہو جائیں گے، انہوں نے کہا ہم بی پلان کا حصہ ہیں۔ میں یہ اچھا شیخ صاحب کا میں نے اگر شیخ صاحب کی گرفتاری کا نام لے کے میں نے اس وجہ سے بتا دیا کہ وہ ایک ویڈیو بن گئی تھی، میں نہیں بنائی تھی وہ، بعد میں پھر ظاہری بات خبر تھی اس وقت کہ ہم نے بریک کرنی تھی، اب وہ نام آ گیا سامنے تو اس لیے ڈسکس بھی کر لیا، بہت سارے اور نام ہیں جو سامنے نہیں آئے، خبروں کا حصہ نہیں بنے، تو وہ پھر نام نہیں لیتے اچھے لگتے، بڑے سارے لوگ ہیں جنہوں نے فرمائشی گرفتاریاں دی۔ عثمان صاحب آپ نے یہ خبر جب بریک کی اس کے بعد شیخ صاحب کا کیا ری ایکشن تھا؟ شیخ صاحب نے میرے سے نہیں، ان کا کوئی رابطہ اس کے بعد پہلے بڑا اچھا تعلق تھا، ہمارا رابطہ ہوتا تھا، تو شیخ صاحب نے رابطہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ گرفتاری ہوگی نا، اب شیخ صاحب کو یہ تھا کہ میں صدر ہوں، اوپر سے میں MP ہوں، میں نے گرفتار ہونا ہے، شام تک احتجاج کی کال واپس ہو جانی، میں نے شام کو چھوٹ جانا ہے۔ پنجاب حکومت کو غصہ تھا اس احتجاج کے اوپر بہت زیادہ، پنجاب حکومت نے کہا لمبا لٹکاؤ، شیخ صاحب 1 مہینہ جیل میں، شیخ صاحب پھنس گئے وہاں پہ۔ شیخ صاحب نے پھر جو تھی وہ ریکویسٹیں کر رہے تھے، لوگوں کو پیغامات بھجوا رہے تھے کہ کچھ اس حوالے سے کیا جائے، اپوزیشن لیڈر نے بہت بڑا کردار ادا کیا اس میں، حکومت سے بھی بات چیت ہوئی اور ساری معاملات طے ہوئے اور شیخ صاحب کی پھر ضمانت وغیرہ ہوگی، وہ باہر آ گئے، ساری چیزیں ہوئیں۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں شیخ صاحب کی دوبارہ ضمانت منسوخ ہو گئی تھی اور شیخ صاحب وکلا کے اندر گھیرا میں آ کے شیخ صاحب فرار ہو گئے تھے۔ اچھا حمزہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تحریک انصاف کی لاہور کی سیاست کی بات کریں گے نا، تحریک انصاف کی لاہور کی سیاست میں کچھ صحافی جو ہیں وہ بھی بڑی مداخلت کر رہے ہیں، مجھے پتہ چلا بڑے ٹکٹس وغیرہ لے کے دی ہیں، اور جن کو ٹکٹس لے کے دی ہے خبر غلط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے جانتے ہیں، وہ بڑے متحرک ہوئے پڑے، ان کو ابھی ان کی کال بھی لیک ہوئی تھی یہ کچھ دن پہلے، وہ سر صحافی بیرون ملک سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ دیکھیں کہ کیا یہ بات غلط نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ تعلق اچھا ہے
اور آپ ان کی خبریں بریک کر رہے ہیں. آپ نے 2-3 سر اور بھی میں اس طرح آپ کی کو خبریں بریک. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ہم نا اکثر میٹنگز میں جہاں تعلق اچھا جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کی جو خاص اندرونی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. اب وہاں پہ جب بیٹھتے ہیں نا ادھر جو بھی بات ہوگی اس کی خبر نہیں بناتے کیونکہ وہ آف دی ریکارڈ ہے, انہوں نے ہمیں ساتھ بٹھایا ہے, بیٹھے ہیں, ہمیں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ویسی یعنی وہ ہمیں میٹنگز میں بٹھائے بغیر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, پتہ چل گیا, اسمبلی میں کہیں اندر کمیٹی روم میں بیٹھے ہیں, کسی جگہ چائے پی رہے ہیں بیٹھے, وہاں سے بھی آتی ہیں چیزیں. اب وہاں پہ تعلق نہیں دیکھا جاتا, خبر ہے اوتھینٹک ہے, اس کے ہمارے پاس پروف ہے, وہ فائدہ غلط دیکھا نہیں جاتا ہے ہوگی. وہاں پہ. نہیں, وہاں پہ Views خبر آئیں گے. دیکھی جاتی ہے کہ خبر ہے تو خبر دینی ہے. وہ ہمارا جتنا مرضی قریبی تعلق ہو, وہ آپ میرے بھائی ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ سے متعلق آئے, آپ سیاست میں آئے, خبر نہیں روکیں گے, خبر دیں گے ہم. یعنی آپ اپنا تعلق چھوڑ دیتے ہیں. خبر خبر کیوں ضروری ہے ویسے, یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ خبر ہے, میں نے اسی کے اوپر چلنا, میرا رزق بھی یہاں سے تو کچھ آتا ہے, خبریں چھوڑ عزت دیا بھی یہاں کریں سے نا, آتی ہے. تعلق دیکھ لیا کریں. نہیں خبر یقین کریں میں نے ابھی تک کوئی خبر تعلق کی وجہ سے نہیں چھوڑی. مجھے کوئی بڑا لمبا عرصہ بھی نہیں ہوا, 5 سال ہوئے ہیں. پیسوں کی بھی آفر ہوئی. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندے نے مجھے فون کیا, بڑی مزیدار سٹوری ہے, یہ نہیں زیادہ لوگوں کو میں نے سنائی. وہ ایک نا عہدیدار تھے پی ٹی آئی کے, بڑے عہدیدار تھے سینئر, ان کا کچھ معاملات خراب تھے پارٹی میں چل رہے, ہر روز ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات, کوئی اعلان لا تعلقی کرتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو وہ ہم خبریں دے رہے تھے, خبریں چلا رہے ہیں, اوتھینٹک ہوتی تھی, کسی کی ہمارے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہوتی تھی, کسی کا ریٹن میسج جو آفیشیل ہوتا تھا وہ موجود ہوتا تھا, خبریں دے رہے ہیں. اب وہ جو بندہ تھا اس کو بڑا بیک لیش آ رہا تھا سینئر کی عادت سے, جو اس کی سینئر کی عادت تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی اپنا جو معاملات ہیں پارٹی کے. تو ان کی کال آئی, تو اب وہ دھڑے بندی یہاں پہ دھڑے بندی چیک کرے. اب ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ مجھے نا ان کا شاید مخالف گروپ خبریں دے رہا ہے. اچھا ہمارے اب یقین کریں ساری خبریں مخالف گروپ سے نہیں آ رہی ہوتی, آپ کے ساتھ بیٹھا بندہ بھی آپ کے خلاف خبریں دے جاتا ہے. ٹھیک, اب وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار مین دس تینوں کی لابدہ دوسرے پاس سے, تو میرے کو لینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ یہ تحریک انصاف کے اندر کے جو ہاں انہوں نے کہا جی تم اور اس کو ڈھکا جو انہوں نے سیدھا کہا, انہوں نے کہا یار تم ان 10 تینوں اتوں کی لابدہ تو میرے کو لے لے. اچھا عثمان, ایک بڑا پرسنل سوال ہے آپ سے. ظاہری بات آپ تحریک انصاف کی بیٹ کرتے ہیں, آپ ان کی بڑی پرائیویٹ محافل اور جو بھی ہے اس میں میٹنگز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. دوسری پارٹی کے کسی بندے نے کوئی خبر لینے کے لیے بلیک میل کبھی آفر کی ہو کہ یار خبر دے ہمیں اندر کی, یا نون لیگ یعنی کہ حکومت کی بات کر رہا ہوں, کہ حکومت کی طرف سے کبھی کسی بندے کا فون آیا ہو؟ یہ قانون سازی ہونی تھی پچھلے دنوں, ایک بڑی قانون سازی نیشنل اسمبلی میں. اچھا, ایک گھر سے فون آیا تھا, انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایم این نون لیگ کے, ہاں جی نون لیگ سر, انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایم این اے پورے پنجاب میں سے یا ویسے کسی اور صوبے میں سے بھی ہو جو ہماری طرف آ سکتا. اچھا, تو انہوں نے کہا تھا 26 آئینی ترمیم پہ, ہاں جی 26 ترمیم پہ, تو انہوں نے کہا کہ اس کو منسٹری بھی آفر ہوئی تھی. وہ کہتے تھے کہ آپ نے صرف ہمیں بتانا کہ فلاں آ سکتا ہے اور میٹنگ ڈن کروانا. یعنی کہ جو بندہ آئے گا اس کو منسٹری آفر ہوئی. آپ کو کیا ملنا تھا؟ میں اپنا بتاتا ہوں مجھے کیا ملنا ہاں, تھا. آپ کو کیا ملنا؟ انہوں نے مجھے ایک کھوکھا بڑے والا, ٹھیک ہے, 1 کروڑ روپے. انہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ, صرف آپ نے یہ کہنا کہ یہ بندہ ولنگ ہے اور میٹنگ سیٹ کروا دیں. آگے ہم جانے ہم اسے کیا دیتے ہیں, کیا آپ نے کیا نہیں, کہاں کر سکتے ہیں اس طرح کام تو نہ کرتے بھائی. نہیں, کوشش بھی نہیں کی چیک کرنے کے لیے. جب میں نے دو دوست صحافیوں سے رابطہ کیا, ایم این اے سے نہیں کسی سے رابطہ کیا, صحافی 1-2 دوستوں سے رابطہ کیا, ان کو بھی یہ کال آئی تھی, ان کو بھی یہ کال آئی تھی. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایم این ظاہری بات ہے, میں آپ کو خریدنے کے لیے آپ سے رابطہ تو نہیں کروں گا. میں نے صحافی دوستوں سے 1-2 سے جو قریبی تھے ان سے رابطہ کیا, تو ان کو بھی 1-2 لوگوں کا 1-2 الگ جگہوں مختلف جگہوں سے, میرے جہاں سے مجھے اس کے علاوہ مختلف جگہوں سے کال آئی تھی سیم آفر کے ساتھ. تو اچھا اب مزے کی بات یہ, ایک میں نے دوست کو فون کیا, اس کو 50 لاکھ کی آفر تھی. اچھا, تو میں نے کہا یار مجھے تو 1 کروڑ کی ہو رہی ہے. تو وہ کہتا وہ پھر جس بندے نے مجھے فون کیا وہ اپنا حصہ اندر سے رکھ رہا ہے, مڈل مین کے, آپ کو ڈائریکٹ کال آئی ہوگی, ان کو انڈائریکٹ کال تو اس طرح سے ایک دفعہ ہوا. اچھا, آپ نے ویسے, میں اب قطع کلامی کی معافی چاہ رہا ہوں, آپ نے ویسے اپروچ کیا کسی بندے کو ایویں جی میں پنجابی کے اندر ٹویا؟ نہیں, میں نے کسی ایم این اے کو نہیں تھا کہا, میں نے ایک ٹکٹ ہولڈر جو میرے تعلق والے تھے نا پی ٹی آئی کے, سینئر سیاستدان ہے بیسیکلی, ٹکٹ ہولڈر بھی نہیں سینئر سیاستدان, میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی اس طرح کا آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگوں کو ڈائریکٹ بھی کچھ کو اپروچ کیا جا رہا ہے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا جی کوئی بک رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس ٹائم جو حالات ہے نا نہیں کوئی بھی بکے گا. میں نے کہا جی پھر ترمیم کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا پنجاب میں سے کوئی نہیں بکے گا. اوئے ہوئے ہوئے جی حمزہ, اچھا وہ 1 کروڑ مس ہو گیا, نصیبہ ہی نہیں سی. عثمان, ایک سوال نا باتیں کرتے کرتے دماغ میں گھوم ہی جا رہا ہے. یہ جب تحریک آپ ان کی جو نجی محافل میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کی پرائیویٹ میٹنگس میں بھی بیٹھتے ہیں جو ابھی ڈسکس ہو رہی تھی, یہ جب خان صاحب آئے دن پچھلے دنوں
کوئی احتجاج کی کال دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں مر گئے یار. اچھا پی ٹی آئی والے جو لیڈر ہیں نا لاہور کے یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مر گئے لوٹے گئے. تو یار یہ ساری باتیں خان صاحب تک پہنچتی ہیں؟ پہنچتی ہیں, کسی حد تک پہنچتی ہیں. نام کے ساتھ یا ویسے ہی؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک نا آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ہدایت آئی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ لاہور کے اندر یعنی پورے ہر جگہ سے تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ کی جو ہے نا ایکٹیویٹی کی رپورٹ بنا کے مجھے بھیجی جائے کہ کیا ایکٹیویٹی کس کس بندے نے کی, ایم پی ایز نے, ایم پی ایز کے حوالے سے تھی بیسکلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی. پی ٹی آئی کی ایک یہاں پہ رپورٹ بنتی ہے, اس کے اندر کچھ نام ہوتے ہیں, ٹوٹل 30 بیسکلی ایم پی اے کے نا امیدوار تھے جن میں سے 7 جیتے 8 جیتے, ان میں سے نا ٹوٹل 6 نام گرین ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایکٹیو تھے. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ بالکل ٹھیک رپورٹ تھی, اچھی رپورٹ بنی تھی. جو 6 نام وہ ایکٹیو جیل تھے میں وہی تھے. گئی. ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آگے اسٹوری. باقی تھے ریڈ ہوئے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, کچھ یلو تھے نہیں کام کیا. اب خان صاحب نام بتا دیں گے وہ میں بتا جو یلو ریڈ تھے؟ سارے ہی تھے, یعنی کہ میں بتا رہا ہوں 30 میں سے 24 نام تو یلو ریڈ تھے نا, صرف 6 بندوں نے کام کیا تھا. اب وہ علیمہ خان صاحبہ کی ڈیوٹی تھی رپورٹ خان صاحب کو پہنچی. ٹھیک ہے, جب خان صاحب علیمہ خان صاحب تک وہ رپورٹ پہنچی نا, وہ رپورٹ بدل گئی تھی. بدل گئی. خان صاحب کے پاس علیمہ خان وہ رپورٹ لے کے گئی ہیں, ہمارے سورسز بتاتے ہیں خان صاحب نے وہ رپورٹ دیکھی ہے, اس میں تقریباً 18 نام گرین ہو چکے تھے. اوکے کی رپورٹ چلی گئی تھی. اور جو پہلے 6 گرین تھے ان میں سے 2 کو ریڈ کر دیا گیا تھا. اچھا, کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, حالانکہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. بیگ ملے؟ ہاں جی, بیگ سمجھ نہیں آئی. سنا ارمانی کے اس طرح کے بیگ جو بھی چلے چیزیں جاتے ہیں, تھی گفٹ ملا, بیسک دھڑے بندی تھی, دھڑے بندی کے چکر میں ہوا تھا نا. گفٹ شفٹ تو چلتے ہی رہتے ہیں, پھر گفٹ دیتے ہیں وہ سر اتنے نوٹیفکیشن جڑے نے تنظیماں دے پیسے لے کے ہوتے ہیں. تو اچھا اب وہ خان صاحب کے پاس رپورٹ گئی نا, آپ نے پوچھا خان صاحب کے پاس انفارمیشن کا کیا لیول ہے اس ٹائم. خان صاحب کے پاس وہ رپورٹ گئی جو غلط بنی تھی, فورجڈ تھی. علیمہ خان کو تو نہیں ساری بات پتا ہوگا. خان صاحب نے وہ دیکھی ہے, تھوڑی دیر بعد خان صاحب نے اپنے پاس جو موجود ڈاکومنٹ تھے وہاں سے ایک رپورٹ نکالی ہے. ان کے پاس اوریجنل رپورٹ پہلے سے موجود تھی جس میں 6 نام گرین تھے اور 24 ریڈ تھے. اچھا عثمان, پروگرام کا ہم جو ہے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. 2 چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں. ٹی وی پہ تو روز بریکنگ کرتے ہیں آپ, آج آپ نے ہمارے اس پروگرام میں بھی بریکنگ کر کے جانی ہے, لیکن بریکنگ سے پہلے ایک سوال. جی, میرے سننے میں آ رہا ہے تحریک انصاف کے لاہور سے ایم این اے ایم پی ایس جیتے ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ادھر؟ ہے سر. پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیا کیسے کس طرح کرنا ہے, کیا بولنا یہ ہے. پکی بات ہے, ہوتی ہے. ہماری خبر درست؟ بالکل درست خبر ہے. تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ٹکٹ ہی انہی کو دی گئی جن کو جتوانا تھا. کچھ ہے تھے, 1-2 لوگ ہیں تھے, یعنی ایک ایسے ایم پی اے ہیں موجود جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے جو ہے گرفتاری سے بھی بچائیں, ادھر سے بھی بچائیں, اور اس کے بعد مجھے الیکشن لڑنے دیں, مجھے ہرائیں نا, تو میں نون لیگ میں آ جاؤں گا. وہ بعد میں اچھا انہوں نے مل کے نون لیگ کے بہت سینئر بندے کو پھول بھی دیے. اچھا, اس کی تصویر بھی ہے. تو اس کے بعد جب الیکشن جیت گئے تو وہ نہیں گئے, مکر گئے. اچھا, ہاں جی, وہ آپ کے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں وہ آپ کے. مجھے پتا ہے, مجھے آئیڈیا ہے وہ آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں. دوستو آپ بھی میرے بڑے اچھے, میں بھی بہت اچھا ہوں, لیکن آپ میں گفٹ نہیں دیتے ہیں. عثمان جی بریکنگ کوئی دس دو یار, سمجھ لو. سر بریکنگ کوئی اچھی یہ ہے, ان آفیشیل ہے, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اوور آل جو پاکستان کی ہے مرکزی, اس کے جنرل سیکرٹری کو تبدیل کرنے کا ہو رہی ہے تجویز زیر غور ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو. اچھا, وہ تو استعفیٰ بھی دے چکے ہوئے ہیں نا. وہ سر وہ بھی لیا گیا تھا, جو مین مرکزی قیادت تھی اس کی جانب سے. خان صاحب لیکن وہ سنا انہوں نے نہیں واپس ہو گیا. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب خود دے رہے ہیں نا, وہ خود نہیں رہنا چاہتے. خود نہیں رہنا چاہتے, کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ جو تنظیم مرکزی تنظیم تھی نا اسلام آباد کی جو قیادت ہے مین بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں, یعنی آپ چھوڑ دیں سیٹ, نکالنا اچھا نہیں لگتا. 2 بندے کون سے جا رہے ہیں عثمان جی؟ 2 بندے کہاں؟ تحریک انصاف چھوڑ کے نہیں جا رہا. کوئی جا رہا ہے تحریک انصاف چھوڑ؟ یہ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی سنگن, اور نون لیگ والے بھی کہہ رہے تھے کہ آ رہے ہیں, لیکن وہ ان کو ضرورت نہیں پھر پڑی مزید. سنا تھا ایک خاتون تھی اور ایک کوئی مرد تھے, ایم پی اے تھے. ایک ریزرو سیٹ کی تھی اور ایک ریزرو سیٹ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے ہی نا ابھی. ہاں ریزرو سیٹ تو وہ والی نہیں ہے, یعنی وہ ایم پی اے تھی خاتون اور ایک مرد تھے, وہ جا رہے تھے, لیکن وہ پھر نون لیگ کی ضرورت ختم ہوگی تو اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان. لاہور کی تنظیم بھی چینج ہو رہی ہے, یہ بھی خبر چینج ہو رہی ہے. صدر جنرل سیکرٹری بدل دے, نیچے والی تو ساری چینج ہو ہی جائے گی. نیچے ہے کیڑی؟ نیچے ٹاؤن تنظیمیں بنائی ہیں سر, بڑے بڑے, یعنی کہ شالامار ٹاؤن کی بھی بن گئی ہے, کینٹ کی بھی بن گئی ہے, آگے پیچھے ساری بنائی ہیں. انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو ٹاؤنوں کا صدر لگا دیا جنہوں نے, کسی نے آئی پی پی جوائن کی تھی, کوئی نون لیگ جوائن کر گیا تھا, واپس آئے. خان صاحب نے کہا تھا پارٹی میں نہیں لینا, انہوں نے عہدے بھی دے دیے ہیں لاہور نے. خان صاحب نے اگر دوبارہ کوئی احتجاج کا اعلان کر دیا تو ان کا ریئیکشن کیا ہوئے گا؟ کن کا؟ وہی لٹے گئے, مر گئے. نہیں کرنا, یہ کرنا نہیں چاہتے, کرنا کر سکتے بھی نہیں ہیں. ان کی عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں ہے جیل میں.
سوائے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب کے علاوہ میرا نہیں خیال تھی. بچر صاحب سے ایک بڑا فیصلہ غلط ہو گیا تھا خان صاحب سے ملاقات میں. ایک عہدہ تھا کافی بڑا سارا, وہ بچر صاحب غلط دلوا بیٹھے. اچھا, بچر صاحب کو خود بھی آئیڈیا نہیں تھا. وہ اس فیصلہ وہ جب ہونے کے بعد جب اس کے وہ نتائج سامنے آئے جو اس بندے کو بچر صاحب نے عہدہ دلوا دیا تھا, اس کے بعد سے بچر صاحب اب خود بھی بچتی ہیں کہ جا کے ڈانٹ کھانی ہے. تحریک انصاف کی جو لاہور کی اور پنجاب کی سیاست ہے, اس میں علیمہ خان اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں اور عمران خان کی جو اہلی ہیں بشرا بی بی, ان کا کتنی زیادہ مداخلت ہے؟ وہ تو فل مداخلت کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ مداخلت سہتا کوئی نہیں, سنتا کوئی نہیں, ان کی چلتی نہیں ہے یہاں پہ. جو تحریک انصاف چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں کہ کوئی رابطہ کرتا واپس؟ سر اس ٹائم زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے گئے تھے نا, زیادہ تر وہ لوگ آج واپس آنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں واپس کسی طرح. اس میں آئی پی پی کے لوگ بھی ہیں. آئی پی پی کے تو سارے ہی ہیں نا. آئی پی پی میں ان کو کیا ملا ہے؟ کسی جو نون لیگ سے یہاں سے پی ٹی آئی سے چھوڑ کے گیا تھا, کسی کو کچھ ملا بتائیں کسی کو؟ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ایسے بھی ہیں جو نون لیگ میں جانا چاہ رہے ہیں, ایسی بھی خبر ہے. نہیں آپ نہیں, وزارتیں نہیں نا ملنی. وجہ کیا ہے؟ اپوزیشن اتنی سختیوں کے باوجود بھی وہ تحریک انصاف چھوڑنے پہ. سر سیاست ختم ہو جائے گی نا. سیاست ایک تو نون لیگ میں جگہ نہیں ہے, آپ تب جاتے ہو جب جگہ بچی ہو. اب دیکھیں نا پی ٹی آئی میں بڑے سارے نئے چہرے آئے ہیں, 70% اسمبلیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے جو ارکان ہیں وہ نئے ہیں. اس کی وجہ یہ اسپیس بن گئی تھی, بہت سارے لوگ چھوڑ گئے تھے. نون لیگ میں کہاں جگہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر خان صاحب خود ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہوتے تو ان سب کو ملنی تھی ٹکٹس؟ یہ جو نئے چہرے جن کی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں, ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے نہیں ملی. آپ نے زمان پارک بھی بہت عرصہ کور کیا, خان صاحب جتنی دیر زمان پارک میں رہے ہیں, زمان پارک بھی آپ کور کرتے رہے ہیں. زمان پارک کے بارے میں بھی بہت ساری کیا سرائیاں ہیں, وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو وہ ہوتی رہی تھی, ان میں کتنی سچائی ہے؟ فل سے چاہیے. ہم تو صبح سے شام تک رات بھی ادھر ہی گزر جاتی تھی باہر. اور باہر جو وہ جس بندے کی ڈیوٹی تھی جو لسٹ بنا کے اندر بھیجا تھا, سنا وہ پیسے لے کے خان صاحب سے ملاقات. سر ایک بڑا مزیدار واقعہ, آپ کی پتہ نہیں ویڈیو میں جگہ ہے یا نہیں ہے. نہیں بالکل ہے عثمان صاحب. ایک سب سے پہلے نا زمان پارک 2 رپورٹر پہنچتے ہوتے تھے, ایک میں تھا اور ایک ہمارے ایک اور چینل کے ساتھی ہیں. سب سے صبح ہم پہنچتے ہوتے تھے, تو وہاں خان صاحب سے نا ملنے والے لوگ آئے ہوتے تھے دور دراز سے. ایک فیملی آئی ہے, وہ 11 لوگ تھے, وہ اوورسیز تھے وہ. اب وہ وہاں کھڑے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں خان صاحب سے ملنا. کس سے؟ ہم ہی 2 بندے کھڑے تھے, ہمارے کیمرہ مین تھے, ہم سے پوچھ رہے ہیں. ہم نے کہا یہ ہمارا تو پتہ نہیں, ہمارے پہ تو خود پابندی ہے, اندر نہیں جانے دیتے. بڑی مشکل سے کبھی کبھی ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوتی تھی. تو ہم نے کہا جی اس کا آئیڈیا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 11 لوگ ہیں, فی بندہ 1.5 لاکھ روپیہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہے, صرف خان صاحب کے ساتھ ایک تصویر بنانی ہے ہماری فیملی نے. ہم صرف پاکستان آئی خان صاحب سے ملنے ہیں. ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر گزری, ایک بڑی گاڑی آئی, فواد چودھری صاحب آئے. فواد چودھری صاحب کے ساتھ ایک بندہ تھا گاڑی میں. اچھا. تو ہم نے کہا جی یہ ہے, ملاقات کروا سکتے ہیں. پیسے شاسوں کا نہیں, ہمیں پتہ خان صاحب کے قریبی ہیں, ملاقات کروا دیں گے. ینگ لیڈر ہیں وہ, اپنے آپ کو مانتے. تو وہ ان سے ملے ہیں. آدھا پونا گھنٹہ وہ نام لکھ کے دے گئے ان کے, آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہے تو وہ ساری فیملی کو اندر بلا لیا. 11 کے 11 اوورسیز جو تھے, ہاں جی, بچے بھی تھے ان کے ساتھ, خواتین تھی, مرد تھے سارے. وہ 3 کے گھنٹے بعد باہر نکلے. انہوں نے بتایا جی 1.5-2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا تھا, خان صاحب بزی تھے. پھر ہماری ملاقات ہوئی ہے, تو ایک گروپ فوٹو بنا ہے اور 2 تصویریں ہم نے ایک بندے نے ساتھ ان کے. جی بالکل. اتنی بات کی, تب تک رش لگ چکا تھا زمان پارک کے باہر, ناشتے چل رہے تھے, پائے اور یہ وہ جو سارا سین ہوتا تھا وہاں پہ بڑا مزیدار کا. وہ چلے گئے. تقریباً 1.5 ہفتے بعد مجھے نا اس بندے کا فون آیا. میرا نمبر اس نے لے لیا تھا جو اوورسیز پاکستانی تھا. اچھا. انہوں نے کہا جی عثمان صاحب بڑا نا وہ ہمارے ساتھ غلط کیا اس بندے نے. میں کہا کس بندے نے؟ کہتے ہیں جس نے ہماری تصویر جو میں اندر لے کے گیا تھا خان صاحب سے. اچھا. میں نے کہا جی کیا کیا؟ کہتے جی وہ ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ 11 لاکھ روپے آپ کو دیں گے خان صاحب کے ساتھ ایک تصویر بنوا دے خان صاحب. 11 لاکھ روپے. 11 لوگ تھے نا وہ, تو فی بندہ کیا, بچوں سمیت فی بندہ 1 لاکھ. یہ بہت بڑی خبر ہے جو آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی, صرف سنی ہے لیکن آج تصدیق والی خبر مل رہی ہے. آپ کے سامنے پیسے گئے. میں بتاتا ہوں آگے آپ کو. وہ بندہ کہتا ہے کہ جی اب جب وہاں ہم اندر تھے, وہ بار بار میرے منہ پہ نام آ رہا ہے اس بندے کا جس نے وہ سارا گیم کی, جو خان صاحب کے قریبی تھا. کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں کہا کہ تصویر میں اپنے فون سے بنا دیتا ہوں, آپ کو میں بھیج دوں گا. اچھا. ٹھیک ہے, آپ کے الگ الگ فون سے بنانا مشکل ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنے آئی فون سے ہماری تصویریں بنا دی, ایک گروپ فوٹو پوری فیملی کا, ایک ہمارے بچوں کا فوٹو اور ایک بندے کا خان صاحب کے ساتھ. یہ 3 تصویریں تھیں. کہتے ہیں ہم نے تصویریں بنائی, ہم نے کہا بھیجیں. انہوں نے کہا نمبر دے دیں, آپ چلے جائیں, ہم آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہم نے انہیں پہلے پاؤنڈس کے اندر 11 لاکھ روپے دیے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم آگے کے بھیج دیں گے. 3-4 دن ہم اس سے میسج کالز کر رہے ہیں, تصویریں نہیں آئی. کہتے ہیں ہماری فلائٹ تھی, ہم واپس آ گئے اپنے جو ملک جہاں سے وہ آئے تھے, واپس چلے گئے. تو وہ کہتے کہ پھر ہم ہفتے کے بعد اس بندے نے ہمیں کہا 3 لاکھ روپیہ دے دو, 3 تصویریں آئیں. کہتے 3 لاکھ مزید بھیجا, تو اس نے 3 تصویریں 3 لاکھ پاکستانی روپے میں دوبارہ بھیجا گیا. 11 لاکھ روپے پاکستانی, اور 14 لاکھ روپے میں 3 تصویریں خان صاحب کے ساتھ بنی. عثمان جی لیکن عثمان صاحب دیہڑی کے موقع بڑے چھوڑتے ہیں.
یار ایک نہیں یہ والی دیہڑی نہیں نا کوئی ہے, تعلقات کمائے ہیں, تعلقات کما رہے ہیں. ہاں جی کھوکھا یار بڑی بڑی وہ نہیں, وہ ہمارے لیول سے بھی ویسے بھی اوپر ہے. 1.5 ملین یہ چھوڑ دیا. وہ ہمارے جو کھوکھے والی بات ہے نا سر, وہ تو ہمارے سے ویسے بھی لیول سے نہیں. وہ عثمان کو تھوڑی نہ مل رہے تھے 1.5, یہ جو 1.5 ملین ہے یہ تو وہ جا رہے تھے آدھے پیسے کر کے کچھ نہ کچھ کروا سکتے تھے. وہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. اچھا یقین کریں وہاں پہ کوئی ایسے صحافی ہیں جن کا بہت اندر تک پینیٹریٹ کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ, وہ یہ کر سکتے تھے. ہمارا تب نہیں تھا, ہم نئے نئے تھے تب, ہمیں 1.5 سال ہوا تھا. پی ٹی آئی کی بیٹ کرتے تو ویسے 4-5 ماہ ہوئے تھے. اب اتنا تعلق ہے کہ ہم لے کے جا سکتے ہیں. اگر خان صاحب وہی حالات ہوں, خان صاحب بیٹھے ہوں, جس کو مرضی اندر لے حمزہ جی اس پروگرام کا ہم اختتام کریں گے صرف ایک وعدے کے ساتھ کہ عثمان صاحب ہمیں روز آ کے ٹائم دیا کریں گے. آپ روز اچھی چائے پلائیں, روز آپ سے ملاقات. ٹھیک ہے, پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا کریں گے. کہہ رہے ہیں اچھی چائے. اور آپ نے پروگرام کا اختتام کرنا ہے. میں عثمان سے صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا. تحریک انصاف کے کتنے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ لائل ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنی سیٹ کے ساتھ لائل ہیں؟ کارکنان سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ لائل ہیں 100%. کوئی کسی ایم پی اے ایم این اے ایم پی ایس کی بات کریں, کارکنان تو ایم پی ایس کی بات کر لیں سر. لاہور کے اندر 30 ٹکٹ ہولڈر ہیں ٹوٹل جی. اراکین پنجاب اسمبلی کی جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان میں سے 7 جیتے. ان میں 30 لوگوں میں سے نا 5 یا 6 بندے جو خان صاحب کے ساتھ لائل ہیں. باقی صرف اپنی باقی سیٹ کے لیے ہیں, اپنی سیٹ پراپر سیٹ کے لیے ہیں, سیاست کے لیے ہیں. یہ ہم کیا بات ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا بہرحال آپ کی بات پہ, اور یقین کروں گا اور امید کروں گا کہ یہ بات آپ کی درست نہ ہو, لیکن کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں گا اس چیز کی. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو کہتے بھی پھرتے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ لوئل ہوں, اور میں تو خان کے لیے مر جاؤں گا, یہ کر جاؤں گا, وہ کر جاؤں گا. اچھا میں درمیان میں جاتے جاتے ایک بات بتا دیتا ہوں. میں نا نارملی لوگوں سے نا ایک سوال پوچھتا ہوں, بڑی ایک سادہ سا سوال کہ نا آپ اگر آپ کو موقع ملے, نارملی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بالفرض ایک بندے سے پوچھا میں نے یہاں پر لاسٹ ویک نا, کہ اگر آپ کو موقع ملے پی ٹی آئی چھوڑنے کا تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو بہرحال ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے, کوئی نارمل سا سوال تھا, تو بعد میں جا کے نا وہ بڑے کے مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, نہیں چھوڑیں گے اور یہ وہ. تو بعد میں باہر جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی کیسا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہوا. تو کہتے ہیں اپنے حساب سے کیا کہ نہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ ہوں گے, آپ بڑے تیز آدمی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, لیکن میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ اگر آپ کو موقع ملے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا تو کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہ اس کا جواب دے نہیں موقع ملے تو میں چلا جاؤں. سر میں ہوں صحافی, مجھے آج میرا چینل کہے کہ آج سے آپ نے پی ٹی آئی کور نہیں کرنی, آپ نے کرنی ہے ٹی ایل پی یا جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ, میں اگلے سیکنڈ میں ان کی طرف ہوں گا, ان کو کور کر رہا ہوں گا. ہمارا اس طرح ایک لگاؤ ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کہ اللہ نے نہیں بنایا کسی مرد کے سینے میں 2 دل, آپ کا جھکاؤ ہوتا ہے کسی ایک کی طرف, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پروفیشنلی آج مجھے آرڈر آ جائے کہ آپ نے نہیں کرنا, آپ نے فلاں پارٹی کو کور کرنا, ہم ادھر بیٹھے ہیں, میری ہو سکتا ہے اگلے 2 سال پی ٹی آئی کسی بندے سے ملاقات ہی نہ ہو. یہ پروفیشنل چیز ہے. اچھا پھر اس نے میرے سے سوال پوچھا, کہتا اگر ایسا نہیں ہے تو آپ پوچھتے کیوں؟ میں نے کہا یہ چیز ریکارڈ کا حصہ آپ کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے, تاکہ کل کو جب آپ چھوڑ کے جاؤ گے نا ہمارا کام ہو گیا. ہمارے ایک بڑے اچھے پی ٹی آئی کے دوست تھے, وہ ایم این اے ہیں, انہوں نے بڑی قسمیں حلف اٹھایا تھا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. سب سے مہنگا الیکشن لاہور کا انہوں نے لڑا تھا, سب سے زیادہ پیسہ, اور جیتتے ساتھ فوراً نون لیگ میں, اس ٹائم اچھے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. آپ کو ہماری باتیں کیسی لگی, آپ کو عثمان صاحب کی خبریں کیسی لگی, کیا آپ متفق ہیں ہماری باتوں سے یا آپ کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید اور ہمارے جو ساتھی مہمان دونوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.